بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ نمبر 2 اور پیج 144۔ معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعجاز قرآنی کی تشریح۔ اعجاز قرآنی کی تشریح۔ ناظرین، ویلاگ آج کا یہ دوسرا ہے۔ اس اجمالی بیان کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کس بنا پر حضور اکرم کا معجزہ قرار دیا گیا اور اس کا اعجاز کن کن وجوہ سے ہے، اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس کے عرصہ میں قرآن کی زبردست تحدی چیلنج کے باوجود کوئی اس کی یا اس کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا، یہ تاریخی حیثیت سے کیا وزن رکھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں طویل ذکر اور تفصیل کی طالب ہیں۔ وجوہ اعجاز قرآنی۔ پہلی بات کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا اور وہ کیا وجوہ ہیں جن کے سبب ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر قدیم اور جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہر مفسر نے اسے اپنے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند ضروری چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب کل علوم کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول میں اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے دائرۂ اسباب میں ایسی جامع بے نظیر کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین اور آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو اور تدبیر منزل سے لے کر سیاست ممالک تک ہر نظام کے بہترین اصول ہوں۔ جس سرزمین اور جس ذات پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی، اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستانی خشک اور گرم علاقہ سے سابقہ پڑے گا، جس کو بطحا مکہ کہتے ہیں، اور جو نہ زرعی ملک ہے نہ صنعتی۔ نہ اس ملک کی آب و ہوا ہی کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کریں، نہ راستے ہی کچھ ہموار ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما ہے جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریگ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت، نہ درخت۔ اس پورے خطۂ ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور ان میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں۔ اس کے چھوٹے دیہات کا تو دیکھنا کیا، جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں، ان میں بھی کسی قسم کے علم و تعلیم کا کوئی چرچا نہیں، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج ہے، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دیا ہے جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز ہیں۔ وہ نثر اور نظم میں ایسے قادر الکلام ہیں کہ جب بولتے ہیں تو رعد کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح برستے ہیں۔ ان کی ادنا ادنا چھوکریاں ایسے فصیح و بلیغ شعر کہتی ہیں کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری فن ہے جو کسی مکتبہ یا مدرسہ میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ غرض نہ وہاں تعلیم و تعلم کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں کے رہنے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا وابستگی ہے۔ ان میں کچھ لوگ
شہری زندگی بسر کرنے والے ہیں تو وہ تجارت پیشہ ہیں، مختلف اجناس مال کی درآمد برآمد ان کا مشغلہ ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں باقی حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، آمین ثم آمین۔